واقعہ تجہیز و تکفین۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم عطر 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازشوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشوں کو سمجھائیں کہ اب تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سازشوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ جنازے کے ہمراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع سے ملکہ باغ حشکوکب میں لایا گیا، جو آج کل جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ 70 افراد تھے، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حشکوکب میں دفن کیا گیا۔ شر پسندوں کے شر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نشان چھپا دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خون آلود کپڑوں میں ہی مدفون کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نہیں دیا گیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ربیع بن مالک بن ابی عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی ایک ٹوٹے ہوئے کوڑا پر اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک اس تختے سے لٹکتا تھا اور ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں جسم مبارک کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل کا بے حد شکر ہے کہ جسم مبارک کو کچھ نقصان نہ پہنچا اور ہم انہیں بخیر عافیت دفن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دین اسلام کا شیرازہ بکھر گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کبھی دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں اغیار نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں میں کئی فرقوں کو پیدا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی تکمیل سند کو پہنچائی کہ میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی اس سے سلطنت اسلامیہ کا شیرزہ بکھر گیا اور سلطنت اسلامیہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات۔ غم و غصے کی کیفیت پورے مدینہ منورہ طاری تھی، لیکن اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر لوگوں کے غصے کو کم کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن
عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکبرین صحابہ آ گئے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کا چھڑکتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت زبیر بن العوام نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا اور شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے دیے اور سخت سست کہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق مارا گیا، اللہ کی قسم اس کا نامہ اعمال دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک ہے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر ان کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا میں اس وقت تک نہ ہنسوں گا جب تک کہ ان سے مل جاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام میں وہ رخنہ بڑھ گیا جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے موقع پر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و قطار ہوتے ہوئے فرمایا اگر ساری خلقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل ہوتی تو اس پر قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ حضرت ثمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صنع یمن کے ولی تھے، ان کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین جاتے رہے۔ واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سوز مرثا لکھا جس کا مفہوم یہ تھا اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور تیری عقل کیوں گم ہے اور تیری آنکھوں میں کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ افسوس اس خبر پر جو تجھ تک پہنچی اور اس خبر کو سن کر پہاڑوں پر لرزہ کیوں نہ طاری ہو گئی۔ امیر المومنین کا قتل دلوں کو بے چین کرنے والا ہے جس کے سبب ایک خوفناک مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ امیر المومنین کے قتل پر سورج گرہین میں ہے اور ستارے چھپ گئے ہیں۔ یہ کیسا دردناک منظر ہے جب میت کو کاندھوں پر اٹھانے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ چند غمساروں نے اپنے بھائی کو لمحہ میں اتارا ہے۔ ان کی عظمت کے لیے سائے میں بہت سے یتیم پلتے تھے۔ ایک ایسی شام بھی آئی کہ وہ گھر میں محصور کر دیے گئے ہیں۔ وہ دشمنوں کے ظلم و ستم نہایت خندۂ پیشانی سے سہتے رہے اور صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج تک مالک ہی کو روتا رہا اور گلی گلی اس کے سوق میں پھرتا رہا۔ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کہ نہایت شریف النفس تھے۔ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے ان لوگوں نے ناحق قتل کیا حالانکہ یہ لوگ تیری پاکیزہ زندگی سے آگاہ تھے۔ ایک اور موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے تھے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقام لینے والے ہاتھوں کو روکا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور یہ یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم مقابلہ مت کرو۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں کس قدر فتنہ پیدا کر دیا، اور پھر تم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھلائی امت سے اس طرح نکل گئی جس طرح آندھی آ کر چلی جاتی ہے۔ واقعہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آنسو بہاتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مدح سرا ہوتے ہوئے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یوں لب کشائی کی: تم جہاد عظیم کو پس پشت ڈال دیا اور یہاں آ کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سے لڑنے لگے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کا یہ بدترین طریقہ رہبری کے ساتھ قتل کرنے والا کس قدر بدکار ہے۔ تم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد پیش قدمی کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے چراگاہوں کو تمہارے تیروں کا مہمان خانہ بنایا، اور اگر تم نے پشت پھیری تو ہمارا تمہارا یہ سفر تقریباً بدترین سفر ہوگا، اور تمہارے گمراہ امیر کا حق ماننا بہت ہی برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں ہیں کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر شام کے وقت ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روتا ہوں جو آزمائش کے سخت دور سے گزرے اور جنت البقیع میں جا سوئے۔ ایک اور موقع پر حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لب کشائی کی: جسے بغیر کسی ملاوٹ کے خالص سے موت کی تمنا ہو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر چلا جائے۔ آہنی شمشیروں کے حلقے تمہیں دکھائی دیں گے اور انہیں وہ قیمتی تلواریں بھی نظر آئیں گی جنہوں نے کئی جسموں کو لالہ لارز کیا کر دیا۔ تم پر میری ماں اور ماں کے بیٹے قربان، صبر کرو کہ بعض اوقات مصیبت میں صبر ہی کام آتا ہے۔ ہم راضی ہیں اہل شام سے جو اس باغی گروہ سے نفرت کرتے ہیں، امیر پر اور اپنے بھائیوں کی اخوت پر خوش ہیں۔ میں اس شامی برادری میں رہوں گا چاہے وہ مجھ سے دور ہوں یا میرے پاس ہوں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا میرا یہی فیصلہ ہے، تم مجھے ان کے دیس میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا: آج ابن عراوی کا گھرانے سے خالی ہے، کوئی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور کوئی جلا ہوا ہے، ویران ہے۔ اور وایا کہ اس دروازے پر کبھی لوگ اپنے حاجت اور بھلائی کے لیے جمع ہوتے تھے اور شرافت اس دروازے سے پر سر جھکاتی تھی۔ لوگ اپنے اندرونی جذبات کا مظاہرہ کروایا، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سچ اور جھوٹ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ لوگو، تمہیں پروردگار عالم کا واسطہ، باغیوں کی فوج در فوج کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ باغیوں کے اس جماعت میں وہ بدبطن بھی ہیں جو ہے اپنی اس جماعت کی قیادت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت فرمایا: خدا کی قسم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کیسے بیان کروں؟ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانتے ہوں۔ میں ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر ہوں۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بات میں سبقت نہیں رکھتا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانتے ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ کیا ہو۔ جس طرح میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور جس طرح میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہم سے افضل ہے، اور ہم رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان و مال سے دین اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فتنوں کا ذکر کرتے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ناحق ان فتنوں میں شہید کیے جائیں گے۔ واقعہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نیلہ بنت فراسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زخمی ہو گئی تھی، انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے ذیل کی تقریر کی، اما بعد اے لوگو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومی کی حالت میں تمہارے سامنے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ان کا قتل یا شہید عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے باوجود ہو۔ اے لوگو، میرے یہاں کھڑے ہونے پر تم حیرات کا اظہار نہ کرو، مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور میں اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدمے میں ہوں۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ الرائے سمجھتے تھے، وہ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان اور مال کے ساتھ قربانی دی، کوئی بڑے سے بڑا رہبر ان کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ اے لوگو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق بہایا گیا اور ان کو شہید کر کے ایک ہی وقت میں 4 حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ اول، اسلام کی حرمت، دوم، خلافت کی حرمت، سوم، ماہ مقدس کی حرمت، اور چارم، مدینہ طیبہ کی حرمت۔ یہی نہیں، ان کو دفن کرنے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل اور سازش کرنے والے یہ بات یاد رکھیں کہ عنقریب وہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ شر پسندوں کے ناپاک ارادے انہیں غلامی کا طوق پہنائیں گے۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی 2 صاحبزادیوں کا یک کے بعد دیگر نکاح ان سے کیا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جس کا دسترخواں وسیع اور نیکیوں سے بھرپور تھا۔ اے لوگو، اب تمہاری کوئی ندامت و شرمندگی تمہارے کام نہیں آنے والی، اور نہ ہی تمہارا کوئی عذر سنا جائے گا۔ واقعہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ذیل کا خطاب دیا، اما بعد، اے قاتلین عثمان، یہ بات یاد رکھو کہ ہر ایک کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تم نے میرے باپ کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کیا اور ان کا ناحق خون بہایا۔ اے قاتلین عثمان، تمہارے یہ مطالبے پہلے کیوں نہ ظاہر ہوئے؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلیفہ تھے، اس وقت تمہاری ہمستیں کہاں گئیں؟ جب میرے باپ تم پر خلیفہ مقرر ہوئے تو تم نے شعر پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ فطرتاً نرم دل اور درگزر کرنے والے تھے۔ تم نے دنیا کے حسن میں کھو کر ہر چیز کو خوشگوار سمجھ لیا اور یہ خیال کیا کہ تمہاری معافی جلد ہو جائے گی، اور تم نے اپنی تلواریں نکال لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تلواریں جو ظلم و جبر کے لیے بلند ہوئیں، تمہارے لیے نحوست کا باعث ہوں گی۔ تم ہاتھ پھیلائے رحم کی بھیک مانگو گے، مگر تمہارے سر تمہارے کندھوں سے اڑا دیے جائیں گے۔
اللہ عز و جل نے اپنی مدد دور کر دی، اور جو لوگ سچے دل سے اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ واقعہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط تحریر کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کئی ہوئی انگلیوں سمیت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: نیلہ بنت فریضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، میں تم لوگوں کو اس خط کے ذریعے اس پروردگار عالم کی طرف بلاتی ہوں جس نے تم پر احسانات کیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کیا تم پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حقوق نہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور اہل مصر کے یہ شر پسند جو کہ دین اسلام کے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شر پسندوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادوں سے باز نہ آئے۔ میں اس خط کے ساتھ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین کرتا تمہیں بھیج رہی ہوں، اور ہم پر جو یہ مصیبت ٹوٹی ہے اس کی فریاد اللہ عز و جل سے کرتی ہوں۔ اللہ عز و جل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلوں پر اس کی لعنت ہو۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ حضرت علا بن فضل رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے منقول کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ایک صندوق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذیل کی وصیت نکلی۔ اما بعد، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہے، اور بے شک اللہ عز و جل ان کے مردوں کو جو قبروں میں مدفون ہے اسے دن میں اٹھائے گا جس کی آمد میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ عز و جل وحدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہا اور اسی پر وفات پائے گا، اور اسی عقیدے پر انشاءاللہ اس کی بعثت ہوگی۔ اس وصیت کی پشت پر ذیل کے اشعار تحریر تھے۔ ترجمہ: نفس کا غنا نفس کو ہر طرح سے بے پرواہی بخشتا ہے، یہاں تک کہ اس نفس کو بہت بزرگ کر دیتا ہے، اور اگر نفس انا سے چشم پوشی برتاتا ہے تو اس کو متحد جگی نقصان دے گی۔